سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اور کفار کی غلطیوں کی نشاندہی فرما کر ان کی اصلاح کا انداز بتایا تھا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے گفتگو شروع فرمائی ہے۔ ایمان والوں سے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا وہ ہے رزق حلال کی طلب۔ آگے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حلال کو حرام مت کرو، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حرام کو حلال مت سمجھو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو حلال مت سمجھو۔ جب بھی رزق استعمال کرو، جب بھی کوئی چیز استعمال کرو، جب بھی کوئی چیز کھاؤ یا پیو تو وہ رزق حلال ہونا چاہیے، رزق حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنے انبیاء و رسل کو بھی یہی حکم دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے انبیاء و رسل حلال استعمال کرو اور نیک اعمال کرو۔ یہ ایک اللہ کا قانون ہے کہ جب بھی انسان اس کی آمدنی میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو اس کے جذبات میں نافرمانی کے جذبات غالب آ جاتے ہیں، گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، نیکی سے وہ دور بھاگتا ہے۔ اور جب رزق حلال ہو، کھانا اور پینا حلال ہو، پہننا حلال ہو تو نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، گناہ سے دور انسان آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے۔ حلال رزق کا نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی روزی حرام ہے، 10 درہم کا اس نے کوئی لباس خریدا، اس میں 9 درہم تو حلال کے تھے اور 1 درہم حرام کا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ لباس اس کے وجود پر رہے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بیت اللہ میں آتا ہے، اس نے احرام کا لباس پہنا ہوا ہے اور کھڑا ہے مطاف میں خانہ کعبہ کے سامنے، ہاتھ اٹھائے ہوئے اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے، یعنی کہ موقع بھی قبولیت کا ہے، حالات بھی قبولیت کے ہیں، مقام بھی قبولیت کا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہو۔ آج اس موقع پر اس انداز سے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اور جس رزق سے اس کے وجود نے پرورش پائی ہے وہ حرام کا تھا، تو اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کس حال میں، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ رزق حرام صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاکہ مارا جائے یا چوری کی جائے، کسی کا مال غصب کیا جائے۔ رزق حرام اس وقت بھی ہو جاتا ہے کہ جب میں کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیتا ہوں، کسی کمپنی کے ساتھ، کسی فیکٹری کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، کہ میں 8 گھنٹے آپ کے پاس کام کروں گا اور آپ میرے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ 8 گھنٹے کا مجھے 20,000 معاوضہ دیں گے۔ اب اس معاوضے اس طے ہونے کے بعد، اس معاملے کے طے ہونے کے بعد میں کام تو 6 گھنٹے کرتا ہوں، 2 گھنٹے بیچ میں سے کنی مار لیتا ہوں، اپنے کام کر لیتا ہوں،
وہ کمپنی اور وہ ادارہ اور وہ فیکٹری مجھے جو معاوضہ دے رہی ہے وہ 8 گھنٹے کا دے رہی ہے، اور میں کام کر رہا ہوں 6 گھنٹے، اور 2 گھنٹے میں بیچ میں سے نکل جاتا ہوں، اپنے کام کر لیتا ہوں، اس 2 گھنٹوں کی تنخواہ لینا حرام ہے، اور اس حرام کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اگر حرام کی آمیزش ہے اور اس حرام کی آمیزش سے اولاد کو پال رہے ہیں تو وہ اولاد کبھی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی، وہ اولاد کبھی بھی بار آور نہیں ہوگی، اس سے کبھی بھی انسان کو روحانی تسکین نہیں ملے گی، وہ صدقہ جاریہ نہیں بنے گی، وہ آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جب بات کی تو پہلا حکم یہ دیا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں، جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے، حلال چیزیں استعمال کرو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے وہ استعمال کرو، اور پھر اس کے بعد ایسا کرو کہ وشکروا للہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی آپ نے نماز پڑھی ہے، توفیق اللہ نے دی ہے نا سجدہ کرنے کی، تو نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرا مالک تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اپنے گھر آنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی، نماز کے بعد قرآن کے سامنے بیٹھنے کی توفیق دی۔ ہم میں کہاں اتنی صلاحیت اور استعداد اور قبولیت تھی کہ ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنی استعداد کے بل بوتے پر آ کر بیٹھ جاتے۔ اللہ نے توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، اے وہ لوگوں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی نبوت اور ختم نبوت کو مانتے ہیں، قرآن کی صداقت کو مانتے ہیں، کلو، کھاؤ تم سب، اے ایمان والو ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ جو شریعت کی روح سے پاکیزہ چیزیں ہیں، کلو من طیبات، کھاؤ طیبات میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، جو اسلام نے آپ کے لیے پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے آپ ان کو کھائیے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اس لفظ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ ہم دے رہے ہیں۔ کھلانے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے، اور اللہ اقرار کرواتا ہے ہم سے۔ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب کہو الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اطعمنا، جس نے ہمیں یہ جو ابھی ہم نے کھایا، جس نے ہمیں یہ کھلایا، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ تو کھلانے والا کون ہے؟ جب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کام کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، ڈیوٹی کر رہا ہوں، تو تب میں کھا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تو اپنی محنت سے نہیں کھا رہا بلکہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں۔ وسقانا، میں اپنی محنت سے نہیں پانی پی رہا، مشروب اپنی محنت سے نہیں پی رہا، بلکہ وسقانا، پلانے والا اللہ ہے۔ وجعلنا من المسلمین، اور تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو اسلام بھی ہمارا اللہ کی توفیق سے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں تھا، اپنی توفیق نہیں تھی، یہ اللہ کی فضل اور احسان ہے۔ فرمایا کہ وہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، ان میں سے جو چاہو کھاؤ۔ وشکرو، اور ساتھ ہی ہمارا یہ حکم بھی ہے کہ حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو۔ وشکرو للہ، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ شکر ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کہنا اور پڑھنا۔ ایک ہے اعمال سے شکر ادا کرنا، یعنی کہ عبادت کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اصل شکر یہ ہے، زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی خدمت اور اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، اور دل سے ان نعمتوں کو من جانب اللہ سمجھو، دل سے یہ تسلیم کرو کہ یہ جو کچھ نعمتیں دی ہوئی ہیں یہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ چاہے تو لے لے، اور اللہ چاہے تو دے کر استعمال کرنے کی توفیق لے لے۔ بعض لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ان کنتم، اگر ہو تم
ایاہ تعبدون، اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو، اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو، اللہ کے بندے ہو، تم اپنے آپ کو اللہ کا غلام بندہ سمجھتے ہو، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عطا کر